جب کوئی بندہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا اور ہٹ درمی اور ضدی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر مہر لگا دیتا، سیل کر دیتا، اب ہدایت کی بات اس میں آ نہیں سکے۔ اللہ نے قرآن کے انکار کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ ضدی بنے، ہٹ درم بنے اور قرآن سے ہدایت نہ لینے کی انہوں نے ٹھان لی، تو اللہ نے یہ انکار، یہ بدبختی جو ہے ان کے قلوب میں داخل کر دی۔ جب اللہ نے ان کے قلب میں داخل کر دی بدبختی، یعنی اللہ نے مہر لگا دی، تو اب پیغمبر بھی انہیں قرآن پڑھ کر سنائے تو انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو ہٹ درم و ضدی لوگ ہیں یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ، اور جب وہ آئے گا ان کے پاس اچانک کیا؟ عذاب۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے، یا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں اس عذاب کا، یا وہ جس وقت آئے گا اس وقت انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ آ جائے گا، اتنا اچانک عذاب ہوگا۔ اس سے مراد موت ہے، یہ قیامت کا آغاز ہے۔ فرمایا کہ فَيَقُولُوا، اور جب وہ عذاب آئے گا تو پھر یہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشعراء کا لاسٹ رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 198 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے، کس چیز کو نازل کرتے؟ قرآن کو۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، اون کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی بعض الاعجمین، بعض آجمین پر۔ اب یہ اعجمی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عجمی، ایک ہوتا ہے اعجمی، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ What is the difference between them؟ ڈفرینس یہ ہے کہ عرب کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں عرب انہیں عجمی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح اللسان، زبان پر اور کلام پر دسترس رکھنے والا، اور عجمی دوسروں کو گونگا، یعنی گویا کہ انہیں کلام کرنا آتا ہی نہیں، اس وجہ سے دوسروں کو عجمی کہتے ہیں۔ اعجمی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عرب ہونے کے باوجود بھی اتنی اچھی عربی بولنا نہ آتی ہو، یعنی جو بندہ فصیح اللسان نہ ہو، جس کو زبان و کلام پر دسترس نہ ہو، اگر ہم اس اعجمی پر یہ قرآن نازل کرتے، فقرأہ، اگلی آیت فقرأہ، اور اگر وہ ان پر پڑھتا، قراءت کرتا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، فقرأہ، اگر وہ پڑھتا اس کو علیہم ان پر، یعنی مشرکین پر، ما کانوا بہ مؤمنین، تب بھی یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہاں یہ اللہ بات بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو اس کی تفسیریں کر لیجئے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام چونکہ عربی تھے اور فصیح اللسان تھے، زبان و کلام پر پہلے ہی دسترس رکھتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ چونکہ یہ عربی میں مہارت رکھتے ہیں تو یہ کلام انہوں نے خود نے بنایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا قرآن کریم کا انکار کرنا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضد کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی شخص اعجمی بھی ہوتا، یعنی غیر عرب ہوتا، اور ہم اس پر قرآن نازل کرتے اور وہ غیر عرب آدمی ان کے اندر آتا اور وہ عربی بولنے لگتا، تو یقیناً ایک حیرت کی بات تھی۔ یعنی ایک بندہ جس نے بچپن سے عربی کبھی نہ بولی ہو اور اچانک سے وہ عربی بولنا شروع کر دے اور ایسی عربی بولے جو قرآن کی عربی ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
ظاہری طور پر کہ دیکھو اس بندے نے کبھی عربی نہیں بولی اور اب عربی بول رہا ہے، تو فرمایا اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے، اتنی بڑی بات دیکھ کر بھی، کیونکہ اصل میں کسی دلیل کی بنیاد پر قرآن کا انکار نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، دوسرا معنی یہ کر لیجئے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اگر قرآن بھیج دیتے تو قرآن کریم کسی اور پر نازل کرتے تب بھی یہ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی قوم میں تاکہ وہ حضور سے پہلے ہی فیملیئر تھے، رسول اللہ کو جانتے تھے۔ تو ہم نے کسی اعجمی پر نازل نہیں کیا بلکہ انہی قوم میں سے، انہی کے لوگوں میں سے، انہی کی لغت کے مطابق اس کلام ہدایت کو بھیجا، تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ بعض اوقات تو اگر کسی اعجمی پر نازل ہو جاتا تو یہ اس وقت بات یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا لہجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس بندے کو جانتے نہیں تو اس کی بات کا اعتبار کیسے کر لیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے تو قرآن نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے کردار سے یہ واقف ہیں، جن کی امانت سے یہ واقف ہیں، جن کی سچائی سے یہ واقف ہیں۔ پھر آگے فرمایا کذالک سلکناہ، اور اسی طرح سلکناہ، سلکنا کس کا معنی ہوتا ہے؟ سلک کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ایک چیز کو ایک چیز میں داخل کر دینا کے معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سلکناہ، ہم نے اسے گزارا یا ہم نے اسے داخل کیا، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ کس کو داخل کیا؟ اس کے دو ترجمے علماء نے کیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اپنے اندر اتنی تاثیر اور اثر رکھتا ہے کہ اگرچہ منکر بھی ہو اس زمانے کے اندر، مگر پھر بھی قرآن اپنے اندر وہ جاذبیت اور وہ اٹریکشن رکھتا ہے کہ سننے والے یا پڑھنے والے یا تحقیق کرنے والے کے دل کے اندر بات لگتی ہے۔ لیکن اب وہ دنیاوی مفادات اور بینیفیشل چیزوں کی وجہ سے ایمان نہ لائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں اللہ قرآن کے اثر کو اتار دیتا ہے، داخل ضرور کرتا ہے۔ یعنی دل تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن سچا ہے، لیکن ذہن ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام لے آئے، قرآن کو مان لیا، تو اپنی اجارہ داری جاتی ہے، اپنی چودراہٹ جاتی ہے، اپنے مفادات جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا اور ہٹ درمی اور ضدی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر مہر لگا دیتا ہے، سیل کر دیتا، اب ہدایت کی بات اس میں آ نہیں سکتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کذالک سلکناہ، دوسرا تو تفسیر، دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کے انکار کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ ضدی بنے، ہٹ درم بنے اور قرآن سے ہدایت نہ لینے کی انہوں نے ٹھان لی، تو اللہ نے یہ انکار، یہ بدبختی جو ہے ان کے قلوب میں داخل کر دی۔ جب اللہ نے ان کے قلب میں داخل کر دی بدبختی، یعنی اللہ نے مہر لگا دی، تو اب پیغمبر بھی انہیں قرآن پڑھ کر سنائے تو انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہ اس پر، اس کے ساتھ، یہ اس پر، کس پر؟ قرآن پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں العذاب العلیم، دردناک عذاب کو۔ اب یہ جو ہٹ درم و ضدی لوگ ہیں، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، اور جب وہ آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، بغتتاً کا معنی اچانک، بغیر کسی الارم کے، بغیر کسی اسکیجول کے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، اور جب وہ آئے گا ان کے پاس اچانک، کیا؟ عذاب۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے، یا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں اس عذاب کا، یا وہ جس وقت آئے گا اس وقت انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ آ جائے گا، اتنا اچانک عذاب ہوگا۔ اس سے مراد موت ہے، یہ قیامت کا آغاز ہے۔ فرمایا کہ فَيَقُولُ، اور جب وہ عذاب آئے گا تو پھر یہ کہیں گے
ہل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جانے والوں میں ہیں، یا کیا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل سکتی ہے، کچھ دیر کے لیے عذاب ڈیلے ہو سکتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو یہ کہیں گے ہل نحن، کیا ہم منظرون، مہلت دیے جانے والوں میں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے افا بعذابنا، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو یستعجلون، یستعجلون جو ہے اس کا معنی ہے جلدی طلب کرنا، اس وقت جب آئے گا تو کہیں گے مہلت مل جائے، اور آج کیا کہہ رہے ہیں جب ابھی عذاب نہیں دیکھا کہ جلدی آ جائے۔ کتنی الگ الگ باتیں ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت کہیں گے اللہ مہلت دے دے، موت کی جب سختی دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کچھ لمحات دے دے توبہ کے لیے، قیامت کے دن جب ہولناک منظر دیکھیں گے جہنم کا تو کہیں گے اللہ مہلت دے دے، اور اللہ نے جس وقت مہلت دی ہوئی ہے اس وقت کہہ رہے ہیں فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اس وقت اللہ کے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے افرأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، جب افرأیت یا ارأیت کا معنی آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے غور کرنا، کیا آپ نے غور نہیں کیا، افرأیت کیا آپ نے نہیں دیکھا، ام متعناہم سنین، کہ اگر متعناہم، اگر ہم انہیں فائدہ دیں، سنین، سنین جو ہے وہ سن کی جمع ہے جس کا معنی ہے سال، سنین یعنی کئی سال۔ اللہ کہہ رہا ہے افرأیت، اگر ہم انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، متعناہم، اگر ہم انہیں فائدہ دیں کئی سال، یعنی کئی سال کچھ اور مہلت دے دیں، 10 سال 15 سال 20 سال انہیں مہلت دے دیں کہ یہ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس ما کانوا یوعدون، جس کا یہ وعدہ کیا گئے ہیں، وہ عذاب اگر ان کے پاس پھر آ جائے، ما اغنا عنہم وما کانوا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کوئی فائدہ نہیں دے گا انہیں، کوئی کام نہیں آئے گا انہیں، ما کانوا یمتعون، جو یہ فائدہ دیے گئے تھے، یعنی اگر 10-15 سال اللہ مہلت دے بھی دے، یہ دنیا کی زندگی اور گزار لیں تو مہلت دیے جانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عذاب کے دن، کیونکہ فائدہ تو تب ہونا ہے جب قرآن کو ماننا ہے یا نبی پر ایمان لانا ہے یا توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے۔ اگر اسی طریقے سے جیسے زندگی نافرمانی کی اور ہٹ درمی کی اور اللہ کے انکار کی، نبی کے انکار کی، اللہ کی کتاب کے انکار کی، یہی زندگی آنے والے 10 سال بھی گزارنی ہے تو عذاب آج آئے یا 10 سال بعد آئے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو فائدہ تو تب دیتی ہے زندگی جب ہر سانس کے ساتھ آدمی اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، تو پھر تو لمحہ لمحہ فائدے کیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا وما اہلکنا، آخری آیاتیں ہیں آج کے درس کی، وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریتن، قریہ مانے بستیاں، من قریتن، ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریتن، بستیوں میں سے، الا مگر، لہا منذرون، اس کے لیے تھے منذرون، ڈرانے والے، باخبر کرنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہماری عادت یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک اس بستی میں اپنا کوئی نبی اور رسول انہیں خبردار کرنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ جس طریقے سے یہ 7 واقعات آپ نے سنے، تو اللہ تعالیٰ بغیر باخبر کیے، بغیر الرٹ کیے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو جس قوم پر بھی عذاب اللہ نے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم پر ہدایت کے لیے لوگ بھیجیں، انہیں سمجھانے والے، انہیں سکھانے والے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، انہیں اللہ کی طرف ہدایت کی دعوت دینے والے، یہ اللہ نے ہر بستی میں بھیجے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں، دنیا کے ہر طبقے میں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے جنہوں نے اس قوم کی اصلاح کے لیے دعوت دی ہے۔ پھر فرمایا ذکرا، ذکرا مانے یہ نصیحت ہے،
ذکر مانے ذکر سے نکلا ہے، یاد دہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. ذکر یذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. یہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی کیا؟ یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ نے پہلے کوئی چیز کمٹمنٹ کی ہو تو اسے یاد دلا کر کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں، یہ چیز یاد رکھیے گا. تو یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے یاد دہانی؟ کیونکہ عام آدمی سمجھے شاید یہ پہلی مرتبہ ہم سے بات ہو رہی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ چیز ایڈریس آپ کر رہے ہیں، نہ کہ یاد دلا رہے ہیں. یہ قرآن یاد دہانی کس طرح؟ یاد دہانی اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے قرآن میں گزر چکی وہ آیت کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں، سول ورلڈ میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا. وہ جمع کر کے کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہی پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اسی عالم ارواح میں سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، مالک تو ہمارا رب ہے. پھر سورہ یاسین نے بھی اس کو بیان کیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سچا سچا اور سیدھا راستہ ہے. تو یہ دو آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں کہ ہم اس عالم میں آنے سے پہلے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آئیں. تو اب وہ وعدہ یہاں کر بھول گئے، تو قرآن ہمیں اس وعدے کو ریکال کروا رہا ہے. قرآن ہمیں اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یاد کرو وعدہ. تو ذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن یاد دہانی ہے. وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بستی پر عذاب بھیجتا ہے تو ظلم نہیں کرتا اس کو، بلکہ یاد دلاتا ہے، باخبر کرتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے. ان کو معجزات دیتا ہے، نبیوں کو کتابیں دیتا ہے ہدایت کے لیے، وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو. اب پھر بھی نہ مانے لوگ اور پھر عذاب آئے تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عدل ہے. فرما برداروں کے ساتھ جنت دے کر اور نافرمانوں کو جہنم دے کر، یہ ظلم نہیں بلکہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا عدل ہے. وما تنزلت به الشیاطین، اس رکوع کے آغاز میں کہا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، روح الامین اس سے لے کر نازل ہوئے ہیں. اب اگلی بات ایک الگ طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ وما تنزلت به، اور نہیں نازل کیا اور نہیں اتارا ہم نے اس قرآن کو الشیاطین، شیاطین کے ساتھ. ان کا مشرکین کے اندر کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنات قابو کر لی ہیں، جو جنات آ کر آپ کو چند باتیں بیان کرتے ہیں آسمان کی خبروں کی، اور اس میں سے آپ کچھ ایڈیشن کر کے اپنی طرف سے بنا کر قرآن پیش کر دیتے. جیسے نجومی کیا کرتے تھے اس زمانے میں. نجومی کیا کرتے تھے کہ جنات سے خبریں لیتے اور ان میں سے اپنی طرف سے کچھ مرچ مسالہ ڈالتے اور چیزیں بیان کرتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اتارا اس قرآن کو اللہ نے شیاطین کے ساتھ. اور یہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جب وحی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام آنے کا، تو قرآن کریم کے اندر آپ سورہ ملک میں ہی پڑھیں گے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حضور کی آمد سے پہلے آسمان میں ہولز تھے جہاں سے فرشتوں کی باتیں جنات سن لیا کرتے تھے، جو ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی. تو پہلے آسمان پر اگر کوئی فرشتہ کلام کر رہا ہے تو فرشتے جنات اتنی بلندی پر جاتے اور پرواز کر کے سنتے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں. اب کچھ بات ان کو سمجھ میں آتی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. صرف اتنی بات سن لیتے کہ بارش ہونے والی ہے تو نجومی کو آ کر بتاتے، نجومی اپنی طرف سے کچھ ملاتا اور پھر بیان کر دیتا. تو اللہ رب العزت نے جب وحی کا سلسلہ ہوا تو ان شغافوں کو بند کر دیا اور آسمان پر پہرے بٹھا دیے. اللہ نے آسمان پر پہرے، مضبوط حفاظت کے پہرے بٹھا دیے. اور یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے، ہندوؤں کے اندر اور دیگر مذاہب میں تو کانسیپٹ یہ کہ ستارہ ٹوٹا وش کر لو، کوئی ستارہ ٹوٹ کر کوئی وش کر لینا چاہیے، کچھ مانگ لینا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسلام یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ،
وہ شیاطین جو آسمان کی باتیں سننے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر شہاب ثاقب، ستارہ مار کے اللہ تعالیٰ ان کو دفع کرتا ہے، ستارہ مار کر ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرتا ہے۔ یہ جو کفار شیاطین جاتے ہیں، جنات جاتے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم بھی جنات بتاتے ہیں حضور کو اور حضور آگے بیان کر دیتے۔ اللہ نے بیان کیا وما تنزلت بالشیاطین، نہیں اتارا ہم نے اس قرآن کو شیاطین کے ساتھ، وما ينبغی لہم، اور نہ وہ اس کے لائق ہیں، وما ينبغی لہم، نہ وہ اس کے لائق ہیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کا نازل ہونا یا قرآن کو لے کر آنا یا وحی کے اس پریشر کو برداشت کرنا، اس نور کو کیری کرنے کی نہ ان میں استطاعت ہے، نہ سننے کی استطاعت ہے، اور نہ اس کو لے کر آنے کی استطاعت ہے۔ وما ينبغی لہم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون، اور بے شک یہ اس کی سماعت سے بھی الگ کر دیے گئے، یعنی اس قرآن کو یہ سن بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا جبرائیل لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہے نا جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، اور جبرائیل وہی لے کر آ رہے ہیں کہ فرشتے نے سن لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس وحی میں ایڈیشن کر کے سنا دی۔ کہا یہ اس کو سماعت کرنے، یعنی وحی کے اندر امیٹمنٹ کرنا، وحی کو لانا، وحی کو سنانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس کو سننے سے، جو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اس کو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے۔ اس کا تفصیلی ذکر آپ سنیں گے، وہ ذکر آئے گا 29ویں سپارے میں سورہ جن میں، وہاں پر اس کے تفصیلی کلام ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اس کے سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن وہ جو ہے وہ نورانی کتاب ہے، یہ وحی کا معاملہ اتنا نورانی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت قرآن کا نور سے ہمارے سینے کو مزین فرما دے، اور رب العزت جو ہے قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کل جو ہوگا وہ سورۃ الشعراء کا آخری درس ہوگا، اور اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو مزارات اولیاء پر یا کہیں کہیں محافل کے اندر کچھ عورتوں پر حاضری آ جاتی ہے، کون آئے ہوئے بھائی غوث پاک آئے ہوئے ان پر، کون آئے ہوئے بھائی فلانے بابا آئے ہوئے ان پر، اور اصل میں وہ کون ہوتے؟ جنات، جو غوث پاک اپنی زندگی میں کسی نامحرم عورت سے ہاتھ نہ ملائیں، وہ اپنے وصال کے بعد ایک نامحرم عورت پر مکمل آ جائیں گے۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی روح کسی کے اندر حلول کر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں آواگون کا عقیدہ۔ اور آواگون کا عقیدہ جو پنرجنم کہلاتا ہے، یہ تو کس کے اندر ہوتا ہے؟ یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ کسی کی روح کے اندر مرج ہو جائے۔ ایک عورت کی روح ہے، اب غوث پاک اس میں کیسے آئیں گے؟ ان کی روح اس میں داخل ہو جائے گی؟ کیسی جہالت ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر مزارات کے اوپر اس طرح کے لوگوں پر بھئی فلانے بابا آئے ہوئے ہیں، یا کسی محفل کے اندر فلانی عورت بال کھول کے بیٹھ گئی ہے اور اس پر جناب فلانے بزرگ کی حاضری آتی ہے۔ زندگی میں ہمارے بھی ایکسپیرینس طرح ہماری دادی پر جو ہے غوث پاک کی حاضری آتی ہے۔ کس نے کہا آپ سے؟ اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے، ہماری نانی جو تھی ان پر غوث پاک کی حاضری آتی تھی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیناری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی ایک ایسی جہالت کو آپ منسوب کر رہے ہیں کہ آدمی کو شرم آنی چاہیے کہ غوث پاک نے اپنی زندگی کے اندر تو نامحرم عورت کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا کہ ان سے ہاتھ ملانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، نامحرم عورتوں کے پردے کا ذکر کیا، اور غوث پاک کسی پر انفصال کے بعد ان کی روح کسی پر آ جائے گی، پاسبلٹی نہیں ہے۔ ایسی عورتوں پر جنات آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جنات آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مجمع لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، بال کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر ضعیف الاعتقادی اتنی ہے۔ ایک تو یہ غلط کانسیپٹ کہ کوئی بزرگ کی روح اس میں آ گئی، پھر دوسرا غلط کانسیپٹ یہ کہ جب کسی پر جنات آئے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے ہاتھ چوم کر اس سے اپنے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا بتاؤ میری بچی کی شادی کب ہوگی؟ اب جناب وہ ذکر کر رہے ہیں، بابا میرا کاروبار کب چلے گا؟ وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، بابا یہ کب ہوگا؟ ارے بھائی جنات کو کیا پتہ علم غیب کے بارے میں؟ جنات تو قرآن کو سننے سے، وحی جو آ رہی ہے جو غیب ہے سب سے بڑھ کر،
جنات کو تو اللہ نے اس سے بھی جو ہے وہ بے خبر رکھا ہے. وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کسی کی اولاد کیسے ہوگی؟ وہ کیسے بتا سکتا ہے کسی کی بچی کا رشتہ کب ہوگا؟ اور لوگ پھر ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح مزارات اولیاء پر، اور اس طرح کی حرکتوں سے اللہ کے ولیوں کے مزارات جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. کہنے والوں کو موقع ملتا ہے. ایک عام مسلمان جب اس طرح مزارات اولیاء پر فیض کے لیے جاتا ہے، اس طرح کی حرکت دیکھتا ہے تو جانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہم نے تماشے لگا دیے جہالت کے نام پر مزارات اولیاء کے گرد. آپ اجمیر شریف چلے جائیے، حضرت نظام پاک کی دہلی چلے جائیے، آپ جناب پاکستان کے اندر پاک پتن چلے جائیے، ان مزارات اولیاء پر چلے جائیے، تو یہاں پر اتنی جہالت کے کام ہو رہے ہیں، اتنے جہالت کے کام ہو رہے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی کے قبر کے ارد گرد رحمتیں اور نور برستا ہے، اور صالحین کے پاس جا کر جو فاتحہ کرنا، تلاوت کرنا، ان کو اصال ثواب کرنا، اور ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا، اور ان کے قرب کی وجہ سے اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہونا، ان تمام چیزوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. آپ ترکی چلے جائیے، استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر، آپ شام جائیے، آپ یمن جائیے، آپ کو یہ چیز جو ہندوستان پاکستان میں وہ نہیں ملے گی. تو ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کی؟ ہم نے یہ چیز اڈاپٹ کر لی مندروں سے. اب مجھے بتائیے ساری ڈرامہ سے جو حاضریاں ہیں، یہ حاضریاں استنبول میں کیوں نہیں آ رہی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر؟ یہ حاضریاں یمن میں کیوں نہیں آ رہی کسی کو؟ یہ ساری حاضریاں انڈیا پاکستان میں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ رہے ان کے ساتھ ہیں تو بہت سی چیزیں ہم ان سے ایڈاپٹ کر کے یہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ بھئی یہ کون سا میلہ ہے، یہ کسی ہندوؤں کا میلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا عرس ہو رہا ہے، استغفر اللہ. تو ہم چونکہ خود اہل اللہ سے محبت کرنے والے، صوفیہ سے پیار کرنے والے، ہم جو ہے ان کے منکرین میں سے نہیں ہیں، لیکن جو غلط ہے اس کو اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر جو ہے وہ صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ چیز ایمانداری سے بیان کرنا چاہیے. اس بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یار یہ اگر بات بیان کریں گے تو بہت سے اپنے آدمی بھی جو ہے وہ اس کے اندر نشانہ بنیں گے. اس میں اپنا پرایا کوئی نہیں ہوتا. دین وہی بیان کرنا چاہیے جو قرآن کہہ رہا ہے، دین وہی بیان کرنا چاہیے جو حدیث کہہ رہی ہے. ہمیں لوگوں کو منہ نہیں دکھانا ہے، ہمیں قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے. تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن کم از کم یہ بات رہ جائے گی کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو وہی بیان کیا جو قرآن و حدیث کہہ رہے تھے، نہ کہ وہ بیان کیا کہ جو ہمارے جاہل لوگ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالی ہمارے مزارات اولیاء کو ایسے جاہلوں سے، ایسے پیروں سے، ایسے ڈھونگیوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے. اور اگر کسی عورت پر اس طرح کے جنات کا آنے کا عمل ہے تو وہ کس سے دور ہوگا؟ وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، اللہ سے دعا کرنے سے، یا احادیث طیبہ کے اندر جنات سے پروٹیکشن کے لیے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان سے پروٹیکشن کے لیے جو حضور نے آیتیں بیان کی ہیں، وہ ان آیتوں کو اور وظائف کے ذریعے سے دور ہوگا، نہ کہ جناب والا کسی اور دوسرے عمل سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت لینے والا بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.